غزوان شیشہ کلب میں علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہر طرف لڑکے منہ سے دھوئیں نکال رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بھی شیشے کا پائپ تھا۔ اس نے ایک کش لیا اور ڈھیر سارا دھواں منہ سے نکالا۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ وہ سرخ دوپٹہ، وہ اس کا سفید چہرہ، وہ نیلی آنکھیں۔ غزوان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ غزوان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ اسے اپنے کندھے پر جنت کا لمس محسوس ہوا۔ ارے جاؤ، تم سے کون ڈرتا ہے؟ ابھی لڑکی سے تھپڑ کھا کر آئے ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ دھوئیں کی دھند اس کے ارد گرد پھیل چکی تھی۔ اس نے 1 گھنٹے میں ریسنگ گراؤنڈ بھی پہنچنا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا جس میں موبائل پکڑ رکھا تھا۔ اس نے آن کیا، سامنے ہی جنت کی تصویر تھی، اسی سرخ دوپٹے میں۔ علی بل پے کر کے آیا۔ چل غزوان، فاتح پہنچ گیا ہے۔ اس نے غزوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غزوان نے سر ہلا کر کوئلہ بجایا اور 5 منٹ بعد وہاں سے نکل گئے۔ وہ دونوں گاڑی کے باہر کھڑے تھے جب ایک اندھیانی چلتی عورت کی ٹکر غزوان سے ہوئی۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ غزوان نے مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ عورت سر سے پاؤں تک سفید لبادے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ عورت نے سر اٹھا کر غزوان کو دیکھا۔ غزوان کو اس میں عجیب سی کشش نظر آئی۔ خوبصورت بالکل نہ تھی وہ، مگر اس کا سنجیدہ چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں غزوان پر ٹھہر گئیں۔ علی بھی اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ عورت نے غزوان کی گاڑی دیکھی اور اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ غزوان کو یہ حرکت عجیب سی لگی۔ اس عورت نے اپنا ہاتھ بڑھا کر غزوان کا ہاتھ پکڑا۔ غزوان نے یکدم علی کو دیکھا۔ یہ آپ کیا؟ ششٹ! اس عورت نے سخت انداز میں کہا اور غزوان کی ہتھیلی سیدھی کر کے دیکھی۔ اس کے اعصاب آہستہ آہستہ تن گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر غزوان کو دیکھا۔ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے میرے بچے، اسے یوں مت گنوانا۔ غزوان نے ایک بار پھر علی کو دیکھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ انتقام۔ انتقام کی ایسی آگ جلائے گی کہ وہ تم خود اس کے اندر کود جاؤ گے۔ غزوان نے یہ سن کر کہکہا لگایا اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے او میڈم، یہ بچوں کی کہانیاں مجھے مت سناؤ۔ جاؤ کسی اور کو بے وقوف بناؤ۔ میرے پاس پیسے تو ہیں پر تمہیں نہیں دوں گا، سمجھی؟ نکلو اب۔ اس عورت کی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ اس نے سر ہلایا اور علی کی طرف دیکھا۔ یہ دوست، یہ پیسہ، یہ خوبصورتی، یہ جوان مردی، کچھ بھی تیرے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا انتقام ہی اتنا سخت ہوگا۔ جانتا ہے کیوں؟ اس رب کی سلطنت کا قانون ہے کہ وہ مظلوم کی بد دعا سنتا ہے، چاہے وہ کافر کی زبان سے ہی کیوں نہ نکلی ہو۔ یاد رکھنا، انتقام ہے غزوان کی زندگی کا خلاصہ۔ غزوان نے پھویں بھینچ کر علی کو دیکھا۔ ارے معاف کرو بہن، اسے دیر ہو رہی ہے۔ یہ لو پیسے رکھ لو۔ علی نے پاکٹ سے پیسے نکال کر عورت کی طرف بڑھائے۔ اس عورت نے 5000 کا نوٹ لیا اور اسے غزوان کے چہرے کے سامنے کر کے 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیا۔ ان دونوں کے تو منہ بھی کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے وہ پیسے غزوان کے منہ پر مارے اور واپس مڑ گئی۔ غزوان نے پہلے نوٹ کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر اس عورت کو۔ وہ اس کا نام کیسے جانتی تھی؟ وہ عجیب سی تھی۔ غزوان کی زندگی کا خلاصہ جو بتا گئی تھی، مگر وہ پھر سے اس کی بات پر ہنس دیا اور بلڈی فول کا لقب اسے دے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کاش وہ اس کی بات سن لیتا، لیکن وہ بھی کیا جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اب جو تباہی اس کی قسمت میں تھی، اسے فاتح کا مقصد کہتے ہیں، اور جنت کا انتقام۔ فاتح ریسنگ گراؤنڈ میں تھا۔ ریسنگ میں صرف 15 منٹ تھے۔ بڑے ریسرز کا مقابلہ تھا، فائنل مقابلہ۔ اس کی بیوی کو مرے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ بیٹی اس نے نگرانی کے حوالے کی۔ سفیان کے اصرار پر اس نے ریسنگ پر حصہ لیا تھا، مگر وہ کام کی وجہ سے خود نہ آ سکا۔ شادی سے پہلے وہ ایسے حصہ لیتا رہتا تھا۔ آج بھی اس کا سینئرز میں نام تھا، فاتح بن الیاس، اور سینئرز میں تو ایک اور نام بھی تھا، سید غزوان شاہ۔ اس کو تو ریس ماسٹر کہا جاتا تھا، مگر صرف نئے لوگ۔ وہ دونوں ریسنگ گراؤنڈ میں پہنچے۔ جنت نے بلیک چوڑی دار پاجامے کے اوپر بلیک فراک پہن رکھا تھا، بال کھول کر پیچھے پھینک دیے تھے، نیلی آنکھوں میں بھر کر کاجل۔ کیا لگ رہی تھی آج وہ! غزوان نے براؤن شرٹ کے نیچے بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ غزوان شیشہ کلب سے سیدھا وہیں گیا تھا۔ وہ چل کر فاتح کے قریب آیا۔ کافی کنفیوز لگ رہے ہیں۔ فاتح غزوان کی آواز سن کر پیچھے مڑا۔ ساتھ میں جنت کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں جیسے دیکھ کر سفیان بھی بے یقین ہو گیا۔ گھنے کالے بال۔ نہیں جناب، آپ اپنی خیر منائیں، کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے میم کے سامنے۔ اس سے جنت کی طرف اشارہ کیا۔ جنت نے مسکرا کر فاتح کو دیکھا۔ کم از کم میں آپ سے نہیں ہار سکتا مسٹر فاتح۔ فاتح ہنس دیا۔ غزوان، تم جیسے 5 لڑکے اور ہیں یہاں، فکر مت کرو، چیونٹوں کی طرح مسلوں گا تم سب کو۔ جنت کا ابرو اٹھ گیا۔ دیکھ لیتے ہیں، غزوان نے فاتح کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گو بیبی، وہ ہے تمہاری جگہ۔ غزوان نے انگلی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ فاتح نے جنت کی طرف دیکھا، وہ بہت معصوم سی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی گاڑی کے پاس گیا۔ ریسنگ سٹارٹ ہونے لگی۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے، گلاسز آنکھوں میں لگائے، بیلٹ باندھے۔ غزوان نے سر گھما کر جنت کو دیکھا۔ جنت نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ فاتح نے بھی جنت کو دیکھا۔ غزوان نے جو ہی فاتح کو دیکھا تو اس کی نظریں پھیر لیں۔ غزوان نے آنکھیں پھیری۔ ریس سٹارٹ ہوئی۔ گاڑیوں نے ریس پکڑی۔ گاڑیاں ہوا کی تیزی سے گراؤنڈ میں چلی۔ غزوان نے گاڑی کو فاتح کے برابر کیا اور اس کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ بھری۔ فاتح بھی ہنسا۔ غزوان کی گاڑی فاتح سے آگے نکل گئی۔ پہلا دوسرا گول غزوان کا بنا۔ جنت بہت خوش ہوئی۔ فاتح کا غصہ عروج پر تھا۔ غزوان نے جنت کی طرف دیکھا، وہ خوش تھی اسی کی جیت سے۔
اور فاتح کی ہار سے۔ فاتح کی نظر جنت پر پڑی، وہ خوش تھی۔ اگر وہاں رانیاں ہوتی تو دکھ میں ہوتی۔ اس نے آ کے رضوان کی تیز چلتی گاڑی کو دیکھا۔ فائنل گول از ناؤ، گراؤنڈ میں آواز گونجی۔ فاتح نے گہرا سانس لیا اور لاسٹ لمٹ تک ریس لے گیا۔ ریڈ نشان گاڑی میں چمکنے لگا۔ گاڑی نے تیزی سے غزوان کی گاڑی کو کراس کیا۔ غزوان کی تو آنکھیں ہی کھل گئیں۔ فاتح کی گاڑی بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ سامنے گول لائن نظر آ رہی تھی۔ فاتح کی نظر صرف گول لائن پر تھی۔ غزوان نے سپیڈ بڑھائی۔ وہ فاتح کے برابر ہوا۔ جنت کھڑی ہو گئی۔ اس کی تو سانس بھی رک گئی تھی۔ 1 2 3 4 5 اور غزوان اور فاتح ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے۔ فاتح نے سپیڈ مزید تیز کی اور جنت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ فاتح نے گول لائن کراس کر دی۔ ہر طرف چیخوں کی آواز آئی۔ فاتح کے نام کنارے لگ گئے۔ جنت نے بیٹھ کر سر پکڑ لیا۔ غزوان نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ فاتح بن الیاس ون دس ریس۔ فاتح نے جنت کی طرف دیکھا جس کا منہ بن گیا تھا اور غزوان کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ فاتح کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ گاڑیاں رکیں۔ فاتح گاڑی سے نکلا۔ اسے ونر کی ٹرافی دی گئی۔ غزوان نے زور سے گاڑی کو مکہ مارا۔ اٹس اوکے غزوان، یہ تو صرف گیم ہے۔ جنت نے اسے قابو کیا۔ فاتح نے ٹرافی گارڈ کو دی اور چل کر غزوان کے پاس آیا۔ غزوان، تم کم از کم مجھ سے تو نہیں جیت سکتے، اس نے ہنستے ہوئے گلاسز پہن کر کہا اور وہاں سے نکل کر اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ غزوان کو پہلے ہی فاتح کی کامیابی سے سخت چڑ تھی، اب مزید بڑھ گئی۔ اس نے جنت کو گھر ڈراپ کیا۔ راستے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ غصے میں تھا۔ اترتے ہوئے بھی جنت نے اسے تسلی دی۔ اس نے بس سر ہی ہلایا۔ اب تو بہت بڑی ہار تھی جو اسے فاتح سے ملنی تھی، جو اس کی قسمت کے پنوں میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ گھر آیا اور بغیر کسی کو جواب دیے کمرے میں چلا گیا۔ غزوان شاہ کو اپنی ہار بالکل منظور نہ تھی۔ اس نے چینج کیا اور وارڈروب سے باہر آیا۔ موبائل پر لگاتار جنت کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہاں بولو جنت، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ غزوان نے ایک سر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہاں مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے ریسٹ چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں وہ تم غصے میں تھے نا مجھ سے، مجھے لگا۔ دوسری طرف آواز میں پریشانی تھی۔ غزوان نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں کیا لگا؟ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، جنت نے دھیمی آواز میں کہا۔ جنت ایک گڈ نیوز دوں؟ کیا؟ غزوان اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں آج موم ڈیڈ سے بات کروں گا شادی کی۔ اس نے ویران سے لان کو دیکھا جو افسوس بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سچ میں؟ جنت نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں سچ میں، دعا کرو وہ مان جائے۔ چاند کے آگے بادل چھا گئے۔ وہ اس شخص کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اگر نہ مانے تو؟ اب دوسری طرف مایوسی تھی۔ تو کیا؟ غزوان تو تمہیں حاصل کر کے ہی دم لے گا۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا جسم کو چھوا۔ تم کیا سوچ رہے ہو غزوان؟ جنت نے فکر مندی سے کہا۔ جو بھی سوچ رہا ہوں بالکل ٹھیک سوچ رہا ہوں۔ بس جنت، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ہار میں قبول نہیں کرتا۔ اسے آج میڈل اٹھایا ہوا فاتح یاد آیا تو اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، تمہارے موم ڈیڈ ضرور مان جائیں گے۔ غزوان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، نیچے مجھے بلا رہے ہیں۔ اس نے ایک وقت میں نہ جانے کتنے جھوٹ بول لیے۔ کال بند کر کے اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور کالر ٹھیک کر کے نیچے چلا گیا۔ نیچے اچھا بھلا شور تھا۔ 1 منٹ میں بتاتی ہوں کون سا حال ہونا چاہیے۔ رومیلا نے موبائل کھینچنے کی کوشش کی۔ پیچھے رہو چوہیا، بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے۔ ہمدان نے موبائل پیچھے کیا۔ او ہو بڑے تو دیکھو، بغیر ماں کے صحیح سے کھانے پینے کا بھی نہیں پتا تمہیں، بڑا آیا۔ دو ادھر مجھے، رومیلا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا اور واپس موبائل کھینچنے لگی۔ اوہ ہو سفیان بھائی، آپ کی اس چوہیا کی زبان بہت زیادہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ ہمدان نے غصے سے رومیلا کو دھکا دیا تو وہ وکرم کے پاس جا کر گری۔ بس بہت ہو گیا، اب تم نے حد پار کر لی، میری ننھی سی گڑیا کو اتنے زور کا پھینکا۔ دکھاؤ بیٹا، ہڈی تو نہیں ٹوٹی، وکرم نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تو رومیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہمدان نے اپنی ہنسی چھپائی۔ وکرم بھائی آپ بھی بہت برے ہیں آپ۔ وہ روندھی سی شکل بنا کر سامنے آتے ہوئے غزوان کی طرف مڑی۔ میں ابھی بھائی کو بتاتی ہوں۔ وہ غزوان کے پاس گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بھائی، اس گربجو کی شکل والے نے مجھے اتنی زور کا دھکا دیا، میرا تو دل کرتا ہے اسے نوچ کے کھا لوں۔ حال میرے بھائی کے لیے ڈھونڈنا ہے اور باپ یہ بن رہا ہے۔ اس نے ہمدان کو اپنے لمبے ناخن دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے یار تم لوگ کتنے بھی حال ڈھونڈ لو، ہوگا تو وہی جو دادی جان کی مرضی ہوگی۔ اکرم جو کب سے خاموش بیٹھا ان کی وارداتیں دیکھ رہا تھا آخرکار بول پڑا۔ ہال کس چیز کے لیے؟ غزوان نے رومیلا کو اپنے ساتھ بٹھاتے پوچھا۔ سفیان بھائی کی شادی کے لیے۔ غزوان نے ایک دم سفیان کو دیکھا جو ہلکی مسکراہٹ چہرے پر لیے سب کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے رشتہ تو ہو جائے، پھر ہال وغیرہ بھی ہو جائے گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے بھائی؟ غزوان کے اندر کوئی پہاڑ نہ ٹوٹا تھا، وہ بس صحیح وقت کی تلاش میں تھا۔ ارے یار دادی جان نے ویسے ہی ہال کی بات کر دی تو یہ اور ہمدان پاگل ہو گئے، سفیان نے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ویسے کوئی بات ہوئی کب رشتہ لے کر جانا ہے؟ وکرم نے مصروفانہ انداز میں سفیان کو دیکھا۔ اس مہینے کے آخر تک کا کہہ رہے تھے۔ غزوان سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یعنی صرف 15 دن، اس نے دل میں سوچا۔ غزوان آج تیری ریس تھی، کیا بنا؟ سفیان نے غزوان کو مخاطب کیا۔ بھائی ذرا فاصلے سے ہار گیا، میں قسم سے بہت غصہ آیا، غزوان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ بھائی، آپ ہار گئے؟ کس سے؟
رمیلا نے روندی شکل بنائی۔ اس فاتح سے، غزوان نے دانت دباتے ہوئے کہا۔ وہ جیت گیا۔ واہ جی، کتنی کامیابی حاصل کرے گا یہ آدمی۔ بندے کی اتنی پیاری بیوی مری ہو تو کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا، اور وہ، اکرم نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ فاتح قسمت پہ یقین رکھتا ہے، قسمت پر یقین رکھنے والے فاتح ہی ہوتے ہیں، سفیان نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ رضوان کو اس کی حمایت بری لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ایک ملازمہ وہاں آئی۔ صاحب کھانا لگ گیا ہے، اسے سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ ہم آتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلے گئے۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں کھڑی تھی۔ سامنے اسے ایک گھڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے حد خوفناک اور گہرا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ پسینے سے گیلی ہو چکی تھی وہ۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اچانک اس کا ہاتھ کسی نے تھام لیا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ غزوان تھا۔ اس کا غزوان، اس کی جان، اس کا سب کچھ۔ اسے یوں لگا وہ اس وقت فرشتہ بن کر آیا ہے۔ غزوان اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس گھڑے کے قریب لے کر گیا۔ جنت نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا، جسے دیکھتے ہی وہ ڈر گئی۔ اس کی شکل بالکل بگڑ چکی تھی۔ جنت نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ بھاگنے ہی لگی تھی جب غزوان نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم بیٹھ گئی۔ پسینے سے اس کا پورا وجود شرابور ہو چکا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بال منہ سے ہٹائے۔ ساتھ سائرہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اف! اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد جنت صبح تک سکون سے نہ سو سکی۔ جب بھی آنکھ لگتی غزوان کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر براجمان تھے۔ غزوان بیٹھا۔ بیٹا اب تم بھی ذرا بزنس کی طرف دھیان دینا شروع کر دو، عالم شاہ نے بریڈ کا سلائس لیتے ہوئے کہا۔ جی ڈیڈ، میں کوشش کروں گا۔ عالم شاہ نے سر ہلا دیا۔ سفیان بھائی مجھے لگتا ہے کوئی آپ سے ناراض ہے۔ فاریہ نے چمچ رکھ کر غزوان کو دیکھا۔ غزوان نے نظر اٹھا کر فاریہ کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کون؟ سفیان نے سوالیہ نظروں میں کہا۔ ارے یہ محترم اتنے خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے آپ سے، آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ فاریہ نے غزوان کی طرف اشارہ کیا جو اب تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ وقت تھا جو ہمیشہ فاریہ پر بھاری رہا تھا۔ آخری وقت وہ 1000 بار اس کی اس نظر پر پچھتائی تھی۔ ہاں محسوس تو کیا تھا، مگر مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ اگر ناراض ہے تو راضی ہو جائے، میں نے تو کیا اس کی بھلائی کے لیے کیا، سفیان نے مصروفانہ انداز میں کہا۔ فاریہ مسکرا کر واپس کھانا کھانے لگی۔ غزوان ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رمیلا جو فاریہ کے ساتھ بیٹھی تھی، کسی احساس سے اس نے غزوان کی طرف دیکھا جو فاریہ کو بنا پلک چھپکائے آنکھیں سے کوڑے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظر بھانپ گئی۔ بھائی جوس پکڑا دیں۔ رمیلا نے جوس کی طرف اشارہ کیا۔ غزوان گہری سوچ میں تھا۔ فاریہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ بھائی، غزوان بھائی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، رمیلا نے چلا کر کہا۔ سب نے رمیلا کے اس انداز پر اوپر دیکھا۔ غزوان نے چوک کر نظریں پھیرنی اور جوس کا جگ اسے دیا۔ اچھا ڈیڈ میں چلتا ہوں۔ چلو وکرم بھی سفیان کے ساتھ اٹھ گیا۔ وہ دونوں باہر کی طرف پڑے۔ بس میرے سفیان کی ایک بار شادی ہو جائے چین کی سانس نصیب ہوگی مجھے، زلیخا نے سفیان کی پشت دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا جانتی تھی کیا طوفان ہے جو ان کی راہ دیکھ رہا ہے۔ بس انشاءاللہ اگلے مہینے کے شروع تک بات پکی کر کے سیدھا نکاح ہی کریں گے۔ رحمان شاہ نے بہو کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ دادا جان یہ مہینہ کیسے گزاریں گے، جلدی سے گزرے اور بھابھی آئے۔ ویسے بھی جنت مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ رمیلا کی بات سن کر غزوان کا کھانے میں چلتا ہاتھ رک گیا۔ فاریہ نے بھی مسکرا کر رمیلا کی بات کی تصحیح کی۔ ہاں قسم سے دادا جان، اس کی اسمائل آپ دیکھیں۔ فاریہ نے رحمان شاہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی مسکرا کر سر ہلا دی۔ ارے یار یہ کون سی حور آ گئی ہے سفیان بھائی کے لیے، کوئی مجھے بھی دکھا دے، ہمدان نے زور سے چمچ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، بس بول بول کر تو ہمارا تجسس بڑھا رہی ہیں یہ فضول ترین لڑکیاں۔ غزوان تم نے دیکھی ہے وہ لڑکی؟ سب کی نظریں اب غزوان کی طرف تھے۔ فاریہ نے غزوان کو دیکھا جس نے فوراً نظریں موڑ لیں۔ اوہ عقل مند لڑکو، انہوں نے ہی تو سب سے پہلے دیکھی۔ احد بھائی کی مہندی پر بھائی نے اس کے ساتھ ڈانس کیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فاریہ نے غزوان کو دیکھا جس کے چہرے پر الجھن تھی۔ ہاں بہت پیاری ہے، نیلی سی آنکھیں ہیں اس کی، غزوان نے نظریں جھکا کر کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اکرم فارس اور صوفیہ نے کب آنا ہے؟ عالم شاہ نے اکرم کو مخاطب کیا۔ غزوان نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ 27 تاریخ کو ان کی فلائٹ ہے چاچو، عالم شاہ نے سر ہلا دیا۔ غزوان اپنی جگہ سے اٹھا۔ کہاں برخوردار اتنی صبح کہاں چلے؟ رحمان شاہ نے سر اٹھا کر غزوان کو دیکھا۔ دادا جان تھوڑا کام ہے مجھے، جلدی آ جاؤں گا۔ غزوان نے کرسی اندر کی طرف گھسیٹی۔ بیٹا آج کل تمہارے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، احتیاط کرنا ذرا، فضیلہ بیگم نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ اس نے بس جی دادی جان کہہ کر وہاں سے نکلنا غنیمت سمجھی۔ آج تو اسے بہت بڑا کام سر انجام دینا تھا جس سے نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ ہونی تھی۔ وہ لڑکیوں کی جماعت کو پڑھا کر سیدھا اسٹاف روم کی طرف گئی تھی۔ وہاں سب ٹیچرز براجمان تھیں۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور اپنا بیگ اٹھایا۔ ارے جنت تم کہاں جلدی؟ ایک موٹی سی عورت نے اسے روک لیا۔ وہ جانتی تھی یہ سوال ضرور ہوگا۔ یار مجھے گھر میں تھوڑا کام ہے اس لیے جا رہی ہوں، اس نے سائرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اپنے موبائل پر لگی تھی۔ پرنسپل سے پرمیشن لے لی؟ دوسری لڑکی نے پوچھا جو اسی کی عمر کی تھی۔ ہاں لے لی۔
جنت نے عجلت میں کہا۔ اس لڑکی نے سر ہلا دیا۔ سائرہ تم بھی جاؤ گی؟ پھر سے اس موٹی نے پوچھا۔ نہیں یار، جانا تو تھا مگر میں نے فزکس کی کلاس کب سے نہیں لی، اب اور تاخیر نہیں کرتی، اکیلی ہی جائے جنت۔ سائرہ نے کتابیں اٹھائیں اور اسٹاف روم سے نکل گئی۔ جنت نے سر پر دوپٹہ لیا، بیگ کی اسٹریپس کندھے پر ڈالی اور اسکول سے باہر نکل گئی۔ پورا اسکول اسے روک رہا تھا مگر اسے صرف غزوان کی آواز سنائی دیتی تھی اور کسی کی نہیں۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ گھر پہنچ گئی۔ گھر میں صرف فضا بیگم ہی تھی۔ السلام علیکم ممی، اس نے کچن میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اتنی جلدی آ گئی؟ فضا بیگم نے ہاتھ سکھاتے ہوئے کہا۔ جی امی، بس کسی کام سے باہر جانا تھا، اس نے بیگ سے کچھ پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ سائرہ بھی آئی ہے؟ انہوں نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، اسے پڑھانا تھا اسی لیے نہیں آئی، فضا بیگم نے سر ہلا دیا۔ یہ لے امی، یہ کچھ پیسے، اس نے 1000 کے نوٹ فضا بیگم کے ہاتھ میں دیے۔ ارے یہ کیا، تمہیں تنخواہ مل گئی ہے کیا؟ فضا بیگم نے پیسوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو معاملہ کافی خفیف لگتا ہے، علینا نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں بس تمہارا جو کام ہے تم وہ کر دینا پلیز، غزوان نے التجا کی۔ یو ڈونٹ وری، میں اپنا کام پورا کر دوں گی۔ اور کانگریچولیشن غزوان، اس نے غزوان کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ یو آر ویلکم، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جنت فٹ پاتھ پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے کالی فراری آتی ہوئی نظر آئی وہ مسکرا اٹھی۔ غزوان نے گاڑی اس کے قریب روکی۔ آ جاؤ جنت، اس نے دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جنت گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ غزوان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ دونوں پورے راستے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے جب اچانک غزوان کے موبائل کی بیپ بجی۔ ہاں ہیلو، بس پہنچ گئے، ٹھیک ہے انہیں جانے مت دینا، یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں غزوان؟ جنت نے کوئی 1000 باری سوال کیا تھا۔ غزوان کی جان، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، اسے جنت کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے سامنے رکے۔ غزوان نے جنت کو گاڑی سے اتار اور ہوٹل کے اندر لے گیا جب سامنے اسے علی نظر آیا۔ ارے غزوان، اتنی دیر کیوں لگائی؟ مولوی صاحب جانے لگے تھے۔ علی کی بات سن کر جنت کے ابرو تن گئے۔ مولوی صاحب، اس نے سوالیہ انداز میں کہا اور غزوان کی طرف دیکھا۔ یہاں آؤ میرے ساتھ، وہ اسے سائڈ پر لے گیا۔ جنت، میں نے اپنے مام ڈیڈ سے بہت اصرار کیا مگر وہ لوگ نہیں مانے، صبح تک میں آتا رہا مگر ان کا کہنا ہے خاندان سے باہر شادی نہیں ہوگی۔ تو جنت نے بوہیں بیچ کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ غزوان تم سے محبت کرتا ہے اور محبت کا اصل ثبوت نکاح ہوتا ہے، میں تم سے ابھی اسی وقت نکاح کروں گا۔ جنت کی نیلی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا غزوان، میں نکاح کروں گی ابھی، وہ بھی چھپ کے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جنت نے سخت لہجے میں کہا۔ جنت پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اگر چھوڑ دیا تو جیتے جی مر جاؤں گا، خدا کا واسطہ ہے نہ مت کرو ایسے۔ غزوان نے کہا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اب اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ آئی نو چھوٹی چیز نہیں ہے مگر کیا تم میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ اب جنت کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو جنت، رہ لوگی؟ ٹیل می کہ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، اس نے جنت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ غزوان، یہ بہت بڑا قدم ہے، اگر کوئی مشکل پیش آ گئی تو، اس نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ تو تم صرف مجھے ایک میسج کر دینا، شوہر اپنی بیوی کے لیے جی جان لگا دے گا۔ یہ الفاظ سن کر جنت کے دل سے لہر گزری، اسے مستقبل میں یہ جملہ 1000 بار یاد آیا تھا۔ غزوان، وعدہ کرو کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، اس نے غزوان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا جنت، آئی سویئر۔ جنت نے نظر جھکا لی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ غزوان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، اتنی آسانی سے وہ مان جائے گی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تھینک یو سو مچ، یقین کرنے کے لیے اب آ جاؤ میرے ساتھ۔ اسے لے کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں مولوی اور گواہ بیٹھے تھے، وہاں علی موجود نہیں تھا۔ جنت نے صرف غزوان کی وجہ سے ہاں کی تھی مگر دل میں عجیب کھٹکا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، بہت غلط۔ جنت کاظمی ولد قاسم کاظمی، کیا آپ کو سید غزوان شاہ ولد سید عالم شاہ سے حق مہر سکہ رائج الوقت 4 لاکھ روپے یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ تھے یا تیر؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ الفاظ اس نے سوچے تھے مگر ایسے ادا ہوں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ غزوان نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ جنت نے اس کی طرف دیکھا، وہ کہیں امیدیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر چکا دیا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا جو اس کو اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ قبول ہے، غزوان کی سانس میں سانس آئی۔ مولوی صاحب نے پھر سے یہی الفاظ دہرائے، قبول ہے۔ غزوان مسکرا اٹھا۔ مولوی نے تیسری اور آخری بار کہا۔ جنت نے ایک بار پھر غزوان کو دیکھا۔ میری ننھی سی چڑیا کبھی اپنے بابا کا سر نہیں جھکنے دے گی، یہ الفاظ کبھی اس کے باپ نے کہے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یار جنت، تمہاری شادی پر نا میں خوب ناچ گانا کروں گا، قسم سے کتنا مزہ آئے گا نا۔ یہ بات اس کے بھائی نے مرنے سے کچھ دن پہلے کہی تھی، وہ کہیں ڈوروں سے الجھ چکی تھی۔ ابو، بھائی، امی، چھوٹی بہنیں، سب کو تم پر مان تھا جنت، اور تم نے کیا کیا؟ ایک شخص کی محبت کے لیے ان سب کی محبت کو بیچ دیا۔ افسوس ہے تم پر، افسوس۔ اب کم از کم اس کے ساتھ تو نبھاؤ جس کے لیے تم نے سب کو بیچ دیا۔ اس نے ایک بار پھر غزوان کو دیکھا، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ قبول ہے۔ غزوان نے گہرا سانس لیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ غزوان سے بھی پوچھا گیا، اس نے بھی 3 بار حامی بھری۔ گواہوں نے بھی اس نکاح کو قبول کیا۔ نکاح کے بعد دعا ہوئی اور سب غزوان سے مل کر چلے گئے۔ غزوان نے جنت کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ارے یار، تم اب بھی رو رہی ہو، وجہ بتاؤ رونے کی۔
اس نے جنت کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، رضوان یہ کیا کیا میں نے؟ ہمارا عزت سے نکاح ہوتا، سب اپنے موجود ہوتے، لیکن چھپ کے نکاح، یہ کتنا بڑا قدم مستقبل میں کیا ہوگا؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مستقبل میں جو ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات پر جنت نے یکدم اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہماری ملاقات کے بعد تم نے سوچا تو ہوگا کہ ہمارا نکاح ہوگا، تم میرے گھر آؤ گی، فلاں فلاں۔ بس میں کہہ رہا ہوں ہمارا مستقبل اتنا خوبصورت ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس کو۔ وہ کتنا ماہر تھا اداکاری میں۔ اچھا چلو اب بند کرو رونا دھونا، میں تمہیں ایک سرپرائز دیتا ہوں جسے دیکھ کر تم بہت خوش ہوگی۔ اسے جنت کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اس کمرے سے باہر آ گیا۔ کتنی جلدی جنت اس کی باتوں پر یقین کرتی تھی، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جنت کی سوچ کے مطابق اب اسے جنت کا ہمیشہ ساتھ دینا تھا، ایک روایتی شوہر کے مطابق۔ مگر تقدیر تو کچھ اور چاہتی تھی، کوئی اور تھا جو اس محبت کرنے والی لڑکی کی تقدیر میں تھا، جو اس کے لیے سب کچھ تھا، اس کی دنیا کا واحد سہارا۔ رومیلا خاموشی سے بیٹھی چپس کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کوئی کام ہے اس کے علاوہ؟ پیچھے سے فاریہ کی آواز آئی۔ نہیں فی الحال تو یہی کام ہے، آؤ تم بھی بیٹھ کر دیکھو، مزے کی ہے۔ اس نے پیچھے مڑے بغیر کہا، میں مووی دیکھنے نہیں آئی، بس گھر میں کوئی مل نہیں رہا تھا اس لیے تمہارے پاس آ گئی، چوہیا کہیں کی۔ فاریہ نے چپس کے پیکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، یار ایک بات بتاؤ، میں تمہیں اور ہمدان کو کہاں سے چوہیا لگتی ہوں؟ ہاں؟ رومیلا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ہر جگہ سے۔ فاریہ اس کے ساتھ بیٹھی۔ رومیلا نے دانت پیسے۔ خود کیا ہو چھپکلی کی شکل والی؟ اس نے پیکٹ کھینچ لیا۔ یار گھر میں اتنی بے رونقی چھائی ہوئی ہے، فارس چاچو بھی چلے گئے نا، مزید سونے پہ سہاگا؟ فاریہ نے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اسی لیے تو میں مووی دیکھ رہی، کالج کی چھٹیاں بھی پتہ نہیں کب کھلیں گی۔ رومیلا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک تو یہ فارغ لڑکے بھی گھر میں نہیں ٹکتے، بندہ انہی کے ساتھ کہیں گھومنے چلا جائے۔ فاریہ نے رسان سے کہا، فارغ لڑکوں سے مراد؟ رومیلا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، ہمدان، اسے کون سا بزنس چلانا ہے؟ یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں ہیں، اور غضبان وہ گھر ہوا کب ہے؟ اسے چھپے رستم کا چہرہ کوئی 2 دن بعد نصیب ہوتا ہے۔ رومیلا نے مووی کی آواز بند کی اور اس کی طرف مڑی۔ فاریہ نے بھویں بھیج کر اسے دیکھا۔ اوہ تو محترمہ کھل کر کہے نا جو کہنا ہے۔ اس کی بات پر فاریہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ جو 2 خوبصورت آنکھیں ہیں یہ اصل میں ڈھونڈ رضوان شاہ کو رہی ہیں۔ فاریہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ او یہ کیا بول رہی ہو؟ میں نے تو ایسے کی بات نہیں کی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میری بات سنو، ہر بات بولنے کے لیے بات ہی کرنی پڑتی ہے، خاص باتیں کہیں اور سے تو نہیں نکلتی۔ رومیلا نے ریموٹ فاریہ کے سر پر مارا۔ لیکن میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات کہوں، مجھے لگتا ہے بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر فاریہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرنا چاہا اور اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھی۔ کیسے؟ تمہیں کیوں ایسا لگا؟ فاریہ کے اندر تجسس پھیل گیا۔ کیونکہ میں نے جب کل زور سے نہیں کہا تھا بھائی جوس پکڑائیں، وہ دونوں اب ایک دوسرے کے قریب تھی۔ ہاں، فاریہ نے سر ہلایا۔ تب وہ تمہیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہیں کھو گئے ہوں۔ فاریہ کے سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ سچ میں؟ مجھے کیوں نہیں پتا چلا یار، میں بھی دیکھتی۔ رومیلا اس کی بات پر ہنس دی۔ میرا مطلب اسے دیکھتی کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا یا نہیں؟ فاریہ ایک بار پھر پکڑائی گئی۔ ویسے تمہیں بھائی اچھے لگتے ہیں، فاریہ نے گہری سانس لی۔ اچھا تو اچھا ہی ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں ایسا، فاریہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اور اب کیا خیال ہے؟ فاریہ نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ چپ کر جاؤ رومیلا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فاریہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہو، لڑکی شرما گئی۔ اب میں دیکھوں گی تمہارے بھائی کے سامنے کیا رد عمل ہوگا۔ واؤ، اب مزہ آئے گا، رومیلا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ مجھے چلا جانا چاہیے یہاں سے، فاریہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور دروازے کے پاس گئی۔ ہاں ہاں دیکھو بھائی تو نہیں آئے۔ فاریہ اس کی بات پر رکی اور اسی کی جوتی اٹھا کر اسے ماری۔ رومیلا ہنسنا شروع ہو گئی اور فاریہ کمرے سے نکل گئی۔ اس نے باہر جا کر گہرا سانس لی اور غضبان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ایک بات تو تھی، رومیلا نے اس کے دل کی تاریں ضرور ہلائی تھیں۔ وہ مسکرا دی اور خیال آیا غضبان کا سامنا کیسے کرے گی، لیکن وہ کیا جانتی تھی، سب سے زیادہ زندگی جس کی جہنم بننے والی تھی وہ وہی تھی۔ وقت اور انسان ایک جیسے تھوڑے ہی رہتے ہیں۔ رضوان جنت کے سامنے کھڑا تھا۔ چلو جنت آنکھیں بند کرو، رضوان نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیوں؟ جنت نے متجسس انداز میں پوچھا۔ بس بند کرو نا، سرپرائز ہے۔ اس کی بات سن کر جنت نے آنکھیں بند کر لیں۔ رضوان نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولا اور جنت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا۔ چلو کھولو آنکھیں۔ جنت نے آنکھیں کھولی تو یوں لگا جنت میں آ گئی ہو۔ وہ سرخ اور سفید پھول سے سجا ہوا بے حد خوبصورت کمرہ، زمین بھی پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اوپر چمکتا ہوا فانوس تھا، سامنے جنت اور غضبان کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، بیڈ پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا، خوبصورت تکیے اس پر رکھے ہوئے تھے۔ جنت نے تو ایسا کمرہ خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ غضبان نے سامنے آتے ہوئے کہا۔ اٹس سو مچ بیوٹیفل غضبان۔ اس نے کمرے کو چاروں اطراف سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہمارے نکاح کا پہلا سرپرائز ہے۔ جنت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ غضبان نے پاکٹ سے ایک لمبی سی ڈبیا نکالی اور کھولا تو اس میں ایک چمکتی ہوئی چین تھی، اس کے سامنے ڈائمنڈ کا موتی لگا ہوا تھا۔ یہ میری پیاری سی بیوی کے لیے پیارا سا تحفہ۔ غضبان نے وہ چین نکالی اور جنت کا دوپٹہ سائڈ پر کر کے اسے پہنائی۔
تم پہلے بتاتے میں بھی اپنے پیارے سے شوہر کے لیے پیارا سا تحفہ لاتی۔ جنت نے رضوان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے شوہر تو مان لیا۔ رضوان نے اپنے ہاتھ اس کے گال پر رکھے۔ میری طاقت اور میری کمزوری تم ہو جنت۔ پہلی بار جب تمہیں دیکھا تھا تو خود سے عہد کر لیا تھا کہ تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں جنت، ہر مشکل میں ہر خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ جنت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر سرتاج۔ کیا خوبصورت الفاظ بولے تھے جنت کے۔ رضوان نے اپنے لبوں سے جنت کے ماتھے پر پیار کی مہر لگائی، ایک بار دو بار، اس نے جنت کی نیلی آنکھوں پر بھی پیار کی مہر لگائی۔ جنت کو اس کا وہ مقام ملا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر ہر خوشی کے بعد غمی ضرور آتی ہے، جیسے ہر سویرے کے بعد اندھیرا۔ فضا بیگم بار بار پریشانی کے عالم میں دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں رہ گئی ہے، کتنی دیر ہو گئی اسے گھر سے نکلے ہوئے۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو بتا کر گئی تھی کہ کہاں جا رہی ہے؟ ماہم نے پلیٹ صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں کہہ رہی تھی کوئی ضروری کام ہے۔ سائرہ ذرا ایسے کال کر کے پوچھو کہاں ہے، مغرب ہو گئی اور لڑکی گھر سے غائب ہے۔ انہوں نے موبائل میں مصروف سائرہ سے کہا، امی میں 3-4 بار کال کر چکی ہوں، کال بند کر جا رہی ہے۔ آپ فکر کیوں کر رہی ہیں، آ جائے گی نا، سائرہ نے مصروفانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب آ جائے گی؟ میری جنت اتنی لاپرواہ نہیں تھی، اتنی دیر تک وہ کبھی زندگی میں باہر نہیں نکلی۔ انہوں نے جائے نماز اٹھاتے ہوئے کہا، وہ ابھی یہ سب بول ہی رہی تھی کہ انہیں جنت آتی ہوئی دکھائی دی۔ فضا بیگم کی جان میں جان آئی۔ السلام علیکم امی، اس نے بجھے بجھے لہجے میں جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی اتنی دیر سے؟ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال اس سے ضرور ہوگا، اب ان کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا کر کے آئی ہوں آج میں۔ واہ جنت آفرین ہے تم پر، اس نے دل میں سوچا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کہاں تھی صبح کی؟ تم کچھ دنوں کے اسکول سے دیر سے آ رہی ہو، تمہارے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آج پورا دن گھر نہیں تھی تم، بولو کہاں گئی تھی جنت؟ وہ بالکل خاموش تھی، لفظ جو نہیں مل رہے تھے اپنے کارنامے بتانے کے لیے۔ السلام علیکم آنٹی، اتنے میں سے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ جنت نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیبی پنک پٹیالہ قمیض شلوار کے اوپر محرون دوپٹہ سلیقہ سے سر پر لیا ہوا مسکراتی ہوئی علینا کھڑی تھی۔ وہ چل کر جنت کے قریب آئی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ فضا بیگم کبھی جنت کو اور کبھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی وہ میں جنت کی کالج فرینڈ علینا، دراصل میں 3 سال بعد اٹلی سے آئی ہوں نا، تو سوچا جنت سے مل لوں۔ اس دن اسکول سے آتے ہوئے ملی تھی مجھے، تو میں نے کہا تھا بدھ کو پلان بنانا، تمہیں سمندر میں لے کر جاؤں گی۔ ایک لمبی کہانی اور وہ بھی جھوٹی، علینا نے سنا دی، جس کا وہم و گمان میں بھی جنت سے تصور نہ کیا تھا۔ وہ حیرانگی سے سر جھکائے سے سن رہی تھی۔ یہ سچ کہہ رہی ہے جنت؟ فضا بیگم نے جنت کو دیکھا۔ جنت نے تھوک نکلا۔ جی امی، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ جنت نے حامی بھری۔ پہلے کبھی تمہیں نہیں دیکھا بیٹا، فضا بیگم نے نرم لہجے میں کہا۔ آنٹی پڑھائی میں بہت مصروف رہتی تھی، سوچی تھی کہ جنت کے گھر جاؤں گی پر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، پھر اٹلی چلی گئی، اب سوچا کہ جنت کو کوئی بات مانے گا نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں جنت کی صفائی دینے۔ فضا بیگم نے سر ہلا دیا۔ جنت کے دونوں ابرو اٹھے اور زبردست جھوٹ بولا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کھانا کھا کر جانا، ویسے بھی ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا۔ فضا بیگم کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں آنٹی بہت شکریہ، بس میں جا رہی ہوں، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی میرا۔ آؤ میں تمہیں دروازے تک چھوڑ دوں۔ جنت اس کے ساتھ دروازے تک گئی۔ علینا نے رک کر جنت کو دیکھا۔ اوہ تو آپ ہیں مسز غزوان شاہ، ویسے مجھے غزوان کی پسند پر ہمیشہ سے یقین تھا۔ علینا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، جنت نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اوہ سوری، میں بتانا بھول گئی، میں علینا ہوں، غزوان کی کالج فرینڈ۔ اسے پتا تھا تمہاری امی تم سے پوچھ تاچھ ضرور کریں گی، سو یہ ہسبینڈ سے تمہاری فکر تھی، اس نے مجھے بھیج دیا۔ اب جب بھی تم اور غزوان کہیں جاؤ گے تو میں تمہیں لینے آؤں گی، رائٹ؟ جنت کا ابرو اٹھ گیا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اب اگلے ٹور کے لیے تیار رہنا، مجھے اپنی شہزادی کو بہت جگہوں میں گھمانا ہے۔ پیچھے فضا بیگم کو آتے دیکھ کر اس نے بات بدل دی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ جنت نے دروازہ کھولا۔ علینا کے جاتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ وہ 7 بجے کے قریب گھر کے اندر داخل ہوا۔ بھوکے مارے اس کا پیٹ پھٹا جا رہا تھا اور جلدی سے کچن کی طرف گیا۔ فاریہ آج اپنے لیے نیو ڈش بنا رہی تھی جب اس سے اپنے پیچھے غزوان کی آواز آئی۔ او ماشاءاللہ، دیکھو تو صحیح آج کچن میں کون کھڑا ہے۔ فاریہ نے ایک دم پیچھے دیکھا۔ رومیلا کی کہی ہوئی ہر بات اسے یاد آ گئی۔ غزوان تم کہاں تھے صبح سے؟ اس نے چمچ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ غزوان اس کے قریب گیا۔ جی بالکل بھی نہیں، سفیان بھائی اور چاچو پوچھ رہے تھے اس لیے۔ اس نے بات بدل دی۔ اچھا تو وہ دونوں تم سے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں ہوں؟ واہ جی، اس نے چمچ پر انگلی مار کر اسے چاٹا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ فاریہ نے غصے سے کہا۔ مجھے شیلز پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی اس لیے یہاں آ گیا۔ فاریہ نے اسے دیکھا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ بہت خوش لگ رہے ہو، معشوقہ پٹ گئی ہے کیا؟ فاریہ کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ وہی تو کوشش کر رہا ہوں مگر سمجھ نہیں آ رہی کیسے پٹاؤں۔ فاریہ اس کی بات پر مسکرائی اور غصے سے اس کے ہاتھ سے چمچ کھینچی۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، مجھے کھانا دو، بہت بھوک لگی ہے، غزوان نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹھو میں دیتی ہوں، ویسے خانسامہ نے ابھی کھانا بنایا تو نہیں، پر پھر بھی میں دیکھتی ہوں کچھ ہوگا۔ غزوان کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ فاریہ کھانا گرم کر کے لائی اور غزوان کے سامنے رکھا۔ تم کیا بنا رہی ہو جس کی اتنی خوشبو ہے؟ غزوان نے سالن پلیٹ میں ڈالا۔ میں کراچی کی مشہور کڑھائی بنا رہی تھی مگر پتہ نہیں وہ کیا بن گئی ہے۔ غزوان اس کی بات پر ہنسا۔
فاریہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، پھر چپ چاپ اسے یہیں پر بیٹھ کر کھا لو، مام نے دیکھ لیا تو تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گی۔ فاریہ کا ہانڈی میں چلتا ہاتھ رک گیا۔ کیا؟ رضوان کا نوالا منہ میں جاتے جاتے رک گیا۔ فاریہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں یار، کام کرو، مذاق کیا تھا، ڈراؤ تو نہ۔ اس نے ہاتھ سے چولہے کی طرف اشارہ کیا۔ تم آج ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے رضوان۔ فاریہ نے سالن میں پانی ڈالا تو اس میں سے خوب دھواں نکلا۔ دوسرے دیچکے میں چاول ابل رہے تھے۔ جب انسان کسی کو پہلی بار غور سے دیکھے نا تو وہ بندہ اسے ٹھیک نہیں لگتا۔ فاریہ نے زور سے چمچ چولہے پر رکھی۔ اللہ اللہ، حد ہو گئی ہے آج۔ ایک تمہاری بہن میری باتوں کا پتہ نہیں کیا مطلب نکال رہی تھی، اور ایک تم، ایک جیسے ہو تم دونوں۔ اس نے سالن کا دیچکا ڈھک دیا۔ اچھا تو تم مجھے سکھا دو کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، تمہارے جیسا؟ فاریہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ میں تو مر جاؤں گی مگر تم جیسے کبھی نہیں بن سکوں گی۔ فاریہ کی بات پر رضوان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مر کر تو دیکھو، میں نہ ہوا تم جیسا تو کہنا۔ فاریہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تو وہ میرے مرنے کی کتنی خواہش ہے تمہیں؟ فاریہ نے پانی کا گلاس میں اٹھیلا اور اسے لبوں سے لگایا۔ کیوں نہ ہو، تمہارے مرنے کے بعد میں جو سدھر جاؤں گا۔ کتنی لاپرواہی سے اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ فاریہ کچھ کہنے میں لگی تھی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، دیکھو تو صحیح، دو چاند ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ رومیلا کی چہکتی آواز سن کر فاریہ نے سر پکڑ لیا۔ رضوان کھاتے ہوئے مسکرایا۔ ویسے فاریہ، مجھے لگا تم میری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا، لیکن یہاں تو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جا رہا ہے۔ واہ واہ، رومیلا نے فاریہ کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے سر اٹھا کر رومیلا کو دیکھا جس کے چہرے پر شرارت تھی۔ نہیں رضوان کو بھوک؟ ارے یار، میں نے اسے کہا تھا کہ میں سب کے ساتھ کھا لوں گا کھانا، مگر اسے میری فکر تھی۔ فاریہ کو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اس نے مجھے کھانا گرم کر دیا۔ رضوان نے پلیٹ سائڈ پر کرتے ہوئے کہا۔ فاریہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اٹھو، نکلو یہاں سے، اٹھ جاؤ۔ فاریہ نے انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا اور سخت لہجے میں کہا۔ جا رہا ہوں، اتنی فکر مت کیا کرو، نظر لگ جائے گی۔ رضوان کرسی دھکیل کر اٹھا۔ او خدایا، کتنے کیوٹ لگ رہے تھے آپ دونوں، رومیلا نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ یہ اسے بھی لے کر جاؤ ساتھ، نکلو دونوں۔ اس نے رومیلا کے باہر زور سے پکڑے۔ چھوڑو مجھے، جا رہی ہوں، کباب میں ہڈی بن گئی نا، اس لیے غصہ آ گیا بھابھی کو۔ فاریہ نے جوتی اتاری۔ اس سے پہلے وہ مارتی رومیلا وہاں سے بھاگ گئی۔ رضوان ہنسا۔ منحوس لڑکی، اس سے جوتی زمین پر پڑ گئی۔ رضوان اس کے قریب آیا۔ تھینک یو، جو کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی اور چلا گیا۔ فاریہ وہیں شل ہو گئی۔ اگر انہیں اتنے قریب کوئی دیکھ لیتا، دور سے بھی بندہ تھینک یو کہہ سکتا ہے۔ وہ واپس اپنے کھانے کی طرف مڑی۔ وہ دونوں چڑیا شاہ والا کی رونقیں تھیں، اور کون جانتا تھا کہ وہی دونوں سب سے زیادہ تباہ